بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 12th session of this training program. Preparing in large text for students who have low vision. یہ ایک مسئلہ ہمارے اداروں میں ہے کہ ہم لو ویژن بچوں کو لارج ٹیکسٹ جو ہے وہ نہیں فراہم کر سکے. یا تو وہ آڈیو پہ آ جاتے ہیں یا بریل پڑھتے ہیں. اس سے مسائل بڑھتے ہیں کیونکہ وہ بریل کو دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک حل جو آسان لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فوٹو کاپی کر کے اس کا جو ہے وہ پرنٹ جو ہے وہ انلارجڈ لے لیا جائے اور اس کا کنٹراسٹ جو ہے وہ انہینس کر دیا جائے. بٹ بہتر یہ ہے کہ آپ اسے پورا جو ہے وہ ڈاکومنٹ کو ماڈیفائی کریں اور اس کو ری فارمیٹ کریں اکارڈنگ ٹو دا نیڈس آف اسٹوڈنٹس ہیونگ لو ویژن. اس میں جو ٹیبلز ہیں، اس میں جو گرافس ہیں، اس میں ان گلاسریز ہیں، جو ایکسپلینیشنز ہیں، ان تمام چیزوں کو اس کے فارمیٹ کے اکارڈنگ جب کریں گے تو تب جو ہے وہ بچے اس سے مزید بہتر طور پہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس لارج پرنٹ یوز کرتے ہیں وہ اس کو پڑھنے کے لیے ڈفرینٹ آپٹیکل اور نان آپٹیکل ڈیوائسز کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کو بھی اپنے ذہن میں لازمی رکھیں. یہاں پہ کچھ گائیڈ لائنس ہیں. جب فارمیٹنگ اینڈ پرنٹنگ فار لارج پرنٹ ریڈرس، کچھ گائیڈ لائنس ہیں. ہوتا تو یوں ہے کہ جو لو ویژن یوزر ہے وہ اپنی جو اس کا لو ویژن کاؤنسلر اس کو پرسکرائب کرتا ہے کہ اس کو کون سا فونٹ سائز جو ہے وہ ایکسیسیبل ہے. عام طور پہ ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ 12 کے یا 11 فونٹ کے ہوتے ہیں. تو جب یہ ان لارج پرنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں اس ٹیکسٹ کو تو ایک پیج 3 پیجز کے ایکول جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اگر آپ ایک بڑے پیمانے پر آڈینس کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، تو 18 کا فونٹ جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے. ادروائز 14 کا فونٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے. اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی اسٹائل وغیرہ دیکھیں اس کا، تو ہمیشہ اس کو سمپل اور پلین میں رکھیں. جو سٹائلش یا فینسی ہے وہ بالکل جو ہے وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے اس کے لیے. اور مناسب سپیس رکھیں کریکٹرز میں بھی اور ورڈز میں بھی. بولڈ اگر کر دیا جائے پورے ڈاکومنٹ کو تو کنٹراسٹ جو ہے اس کا مزید بڑھ جاتا ہے، جس سے ایلیجیبلٹی جو ہے وہ مزید انکریز ہو جاتی ہے. جب بھی آپ کسی بھی ڈاکومنٹ کو خاص طور پہ ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں تو ہمیشہ اسے لیفٹ الائن رکھیں. اور پیراگرافس کے لیے بلاک سائز ہمیشہ کوشش کریں کہ بلاک سٹائل جو ہے وہ پیراگرافس میں جو ہے وہ استعمال ہو. جب فارمیٹنگ کریں تو مارجن کا خیال رکھیں اور پیج نمبرنگ بھی انہی ریکمنڈیشنز کے مطابق ہی دیں. اسی طرح سے پیج کی کوالٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. جب آپ کا اسٹوڈنٹ اس کو پرنٹ کے لیے تو پرنٹ کی انک کا بھی مناسب ہونا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ سپیسنگ اور اس کی جسٹیفیکیشن کا خیال رکھا جائے، اسے لیفٹ الائن رکھا جائے. جب آپ اسے سینٹرلائز کر لیں گے تو وہ ایکسیسیبل نہیں رہے گا، اس میں جو ہے وہ کمپلیکیشنز آئیں گی ریڈر کے لیے. جب ڈیٹا گرافس میں یا پکچرز میں آ جاتا ہے تو وہاں پہ کمپلیکیشنز آتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس کی ڈسکرپشن کے ساتھ یا ان کو الگ شیٹس پہ پریزنٹ کر دیں تاکہ یوزر جو ہے وہ اس کو ایزیلی جو ہے وہ دیکھ سکے. ایک جب کوئی امیج آ جاتا ہے تو اسی ڈاکومنٹ کے اوپر کوئی بلائنڈ ریڈر بھی پڑھ رہا ہے تو امیج کی ڈسکرپشن لازمی دیں. اس میں آل ٹیکسٹ پہ جائیں اور اس میں ڈسکرپشن ایڈ کریں اور اسے اوکے کر دیں. کالم فارمیٹنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ آپ جو گرافس ہیں یا
ان کو بہتر طور پہ ایکسپلین کر دیں، ڈسکرپشنز ایڈ کر دیں، اور آخر میں جب آپ بائنڈنگ کی طرف جائیں تو یقینی طور پہ اس کے لیے اسپائرل بائنڈنگ ہی بہتر ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے کچھ گوگل پہ کچھ لنکس ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، docs.google.com، اور اگر آپ پریزنٹیشن بنا رہے ہیں ان لارج پرنٹ میں تو اس کے لیے slides.google.com۔ یہاں پہ ٹیمپلیٹس موجود ہیں، فونٹس موجود ہیں جو کہ ایکسیسیبلٹی کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں، اور وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ پلیز سی دس ایکٹیویٹی اینڈ کمپلیٹ اٹ۔ تھینک یو ویری مچ پارٹیسپینٹس۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل ڈائیورس لرننگ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔